السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل نفسیات شباب۔ ہماری آج کی ویڈیو ہے کہ جنتی بیوی شوہر سے پہلے جنت میں داخل ہوگی یا شوہر پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ابھی ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت، بے شک جنتی عورتیں جنتی مردوں سے پہلے جنت میں داخل کی جائیں گی تاکہ ان کو غسل دیا جائے اور ان کو خوشبوئیں لگائی جائیں، پھر وہ اپنے شوہروں کے استقبال کے لیے آئیں گی۔ ان سواریوں پر جو سرخ ہیں یا زرد ہیں، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوں گے، جس طرح بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا مزے کی بات کی ہے، اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ میاں بیوی دونوں نیک ہیں، دونوں جنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ عورت کو مرد سے پہلے جنت میں پہنچائیں گے۔ اس کو دلہن بنانے کے لیے، اس کو سجانے کے لیے، اس کو مہندی لگے گی، اس کو پوشاکیں پہنائی جائیں گی، اس کو خوشبوئیں لگائی جائیں گی، زیور پہنائے جائیں گے، اس کو جنت کے پانی کے ساتھ غسل دیا جائے گا۔ جب یہ تیار ہو جائے گی تو بچے بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب یہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈولی میں بیٹھ کر اپنے خاوند کا استقبال کرے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاوند کو جنت میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا عظیم منظر ہوگا۔ بچے ایسے خوبصورت بن جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں، اور عورت کو دلہن بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ سوچئے تو صحیح، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے عورتوں کو عطا فرمائی کہ اگر یہ نیک بنے گی تو اپنے نیک خاوندوں سے بھی پہلے جنت میں داخل کر دی جائیں گی۔ تو جو عورتیں دنیا میں اپنے خاوند کی فرما بردار رہتی ہیں وہ یہ اجر پاتی ہیں۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حور افضل ہے؟ تو ایک حدیث مبارکہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم سے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب، کیا دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت میں حوروں کی سردار جس کو حور العین کہتے ہیں وہ افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عورتیں جنت میں حور عین سے بھی افضل ہوں گی، جس طرح کہ ایک خوبصورت کپڑا باریک ہوتا ہے اور اس کے نیچے موٹے کپڑے کا استر بنا دیا جاتا ہے۔ تو اگر حور عین اس استر کی مانند ہوگی تو پھر جو جنت کی عورت ہوگی یہ اس کے اوپر والے خوبصورت کپڑے کی مانند ہوگی۔ ان دونوں کے حسن و جمال میں اتنا فرق ہوگا کہ ایک ایک حور عین کی 70,000 حوریں خادمہ ہوں گی، اور یہ حور عین جنتی عورت کی خادمہ بنے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ عورت کو جنت میں ایسا حسن عطا فرمائیں گے کہ حور عین کا حسن جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ حور عین موتی اور ہیرے کی مانند ہوگی، وہ حور عین بھی ایسی ہوگی کہ جیسے عورتیں کپڑے بناتی ہیں اور بعض اوقات کپڑا باریک ہوتا ہے تو یہ ان کے نیچے استر بنا لیتی ہیں،
وہ استر موٹے کپڑے کا ہوتا ہے، بے قیمت کپڑے کا ہوتا ہے اور اس پر قیمتی کپڑا ہوتا ہے۔ تو جیسے اس استر میں اور قیمتی کپڑے میں حسن و جمال کا فرق ہوتا ہے، ایسا ہی فرق حور عین اور جنتی عورت کے حسن و جمال میں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جنتی عورت کو اس کے پسند کا حسن ملے گا جیسا وہ چاہے گی، یعنی آج تو وہ دلہن کو سجانے کے لیے عورت بلائی جاتی ہے کہ وہ عورت دلہن کو خوب تیار کرے، مگر نقش نین کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں جیسے تیار کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پاتے۔ مگر جنت میں تو نقش نین ہی بدلیں گے، وہاں نہ پھر پاری کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی۔ جنت کی عورت چاہے گی کہ اگر میری آنکھیں ایسی ہوں تو ٹھیک ویسی ہی بن جائیں گی۔